اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. کیا کر رہے ہو صحت کے لیے, کیا کر رہے ہو؟ میں تو کہتا ہوں ڈائری لے کے نا بیٹھ جاؤ, بہت ساری چیزیں اپنی نا ڈائری میں لکھو. بس یہ آخری بات کر کے اپنے بیان ختم کرتا ہوں. ڈائری لو, بیٹھ جاؤ, بولو میں نے دنیا میں کیا کیا کرنا ہے. یا ایسے ہی پہلے تو یہ تھوڑی دیر سوچو بیٹھ کے. اچھا یہ ایسے بیٹھو کہ کوئی پاس میں موجود نہ ہو. کنوارے لوگوں کے لیے تو بہت ہی آسان ہے یہ, شادی شدہ لوگوں کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا, کیونکہ جب آپ بیٹھو گے نا ڈائری لے کر بیگم نہیں بیٹھنے نہیں دے گی. وہ کہے گی کیا ہو گیا, کیا کر رہے ہو, کیوں اکیلے, خیریت, بجھے سے لگ رہے ہو آج آپ, ٹھیک ہے نا. تو بیگم کو بھی ڈائری دے کے دوسرے کمرے میں بٹھا دو, بیگم تم بھی اپنا ایک ویژن بناؤ, میں نے دنیا میں کرنا کیا ہے. تو پہلے نا ڈائری لے کے تنہائی میں آپ بیٹھ جائیں, کوئی بھی نہ ہو, بالکل فریش ہو اس وقت, کسی چیز کی چاہت نہ ہو کہ پان کھانے کا دل چاہ رہا ہے, گٹکا کھانے کا, وہ گٹکے مٹکے پان سگریٹ سب فارغ ہو کے بیٹھو. کرو گے نہیں کرو گے؟ میں بتا دوں, وقت سننے کے لیے تیار ہیں؟ ڈائری لے کے آپ بیٹھ جائیں اور پھر آپ کہیں یار میں نے دنیا میں کرنا کیا ہے. ایسے ہی جیسے میری زندگی گزر رہی ہے, ٹھیک ہے, بالکل اسی طرح زندگی گزارنی ہے یا کچھ کرنا ہے. تو آپ کو بہت سارے شعبے نظر آئیں گے جس میں آپ کو سرسری غور سے معلوم ہوگا کہ یار ان شعبوں میں مجھے آگے, بولو بھائی, بڑھنا ہے. کچھ تو کامن چیزیں ہیں وہ میں جو سب کے لیے وہ میں بتا دیتا ہوں. کچھ چیزیں تو آپ کی پرسنل ہوں گی, یار میں نے یہ بھی کرنا ہے, وہ میں نہیں, وہ تو آپ خود سوچو گے. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو دنیا میں ہر پاگل سے پاگل آدمی کہتا ہے کہ یہ تو سب نے کرنا ہی ہے. ان میں سب سے پہلی چیز ہے صحت. ویسے تو سب سے پہلی چیز ہے اسلام, اللہ کے لیے کیا کیا, لیکن میں صحت کو اس لیے پہلے نمبر پہ کہ اسلام پر عمل بھی صحت کے بغیر ممکن, کیونکہ جب بیمار ہو گئے نا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکو گے پھر. تو بیمار ہونے سے پہلے صحت کی حالت میں اتنا کچھ کر لو کہ بیمار ہونے کے بعد حسرت اور افسوس نہ رہے. اس لیے میں صحت کو پہلے رکھ رہا ہوں, ورنہ پہلے تو دین ہے نا. تو سب سے پہلے آپ لکھو کہ بھائی صحت کے حوالے سے میری مستقبل میں کیا پالیسی ہے. جس طرح سے پھوڑ رہا ہوں یہی پھوڑتا رہوں, جو مرضی دعوت پہ بلا لے چلا جاؤں, جتنے مرضی کوفتے کھلا دے کھا جاؤں. صبح پراٹھے پھوڑ رہا ہوں, صبح 11 بجے سو کے اٹھ رہا ہوں میں, ٹھیک ہے نا, اور پھر آفس لیٹ پہنچ رہا ہوں, اور پھر وہاں بھی وہ کیک رس چائے میں ڈبو کے کھا رہا ہوں, پھر شام کو سموسے بھی کھا رہا ہوں, پھر دوپہر بھی کھانا کھا لیا, پھر اس کے بعد سگریٹ بھی پی لی, پھر چائے بھی پھوڑ دی. اگر یہی بالکل مناسب ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر یہ مناسب نہیں ہے تو مجھے اپنی صحت کے لیے اب کیا, بولو نا, کیا کرنا ہے. صرف دعاؤں پہ کام چلانا ہے یا وظیفوں پہ کام چلانا ہے, یا اس صحت کے لیے کچھ کرنا بھی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت تو بہت اچھی تھی. آپ نے تو حضرت رکانہ کو, جو مشہور پہلوان تھے, ان کو کیا کر دیا, پچھاڑ دیا. آپ تو گھڑ سوار تھے, میدان جنگ میں سب سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے. تو یار میں کیا, اگر آج اسلام کو ضرورت ہوئی یا کسی مظلوم یا کسی ظالم کے خلاف لڑنا ہوا, تو میں پتلی گلی سے بھاگوں گا یا وہاں کھڑا رہوں گا. ہمارے ایک دوست تھے, ان کے بڑے قریبی دوست تھے, کہتے ہیں میں ایک دفعہ پٹ رہا تھا تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میرے جو جگری دوست تھے نا وہ ایسے غائب ہوئے جیسے پیدا ہوئے ہی نہیں اس کائنات اور صحیح کیا, بھاگ گئے, ورنہ وہ بھی پٹتے ان کے ساتھ, وہ بھی پٹتے نا, کیونکہ ظاہر ہے صحتیں ہے ہی نہیں, صحتیں ہی نہیں ہیں کوٹنے پیٹنے والی. تو مرد کو تو ایسا ہونا چاہیے, پیٹے نہیں بلا وجہ. کبھی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ کو پٹنا بھی پڑتا ہے, اور پٹنے سے بچنے کے لیے سامنے والے کو پیٹنا پڑتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ لگایا تھا قبطی کو, اس کا انا للہ ہو گیا تھا. کیا صحت تھی کہ نہیں تھی؟ تو وہ انہوں نے قتل کی نیت سے مارا نہیں تھا, ان کی نیت تو تھی لڑائی چھڑوانے کے لیے چانٹا لگا اور وہ مر گیا. تو مارنے کی نیت سے اگر مکہ مارتے تو کیا حال ہوتا اس کا, آپ خود سوچو. تو دیندار آدمی ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ اپنے بارے میں سوچیں گے کہ دیندار ہوں تو نبی نے, یا دیندار بننا چاہتا ہوں تو نبی نے فرمایا طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. تو یار میں, صحت سے تو سارے کام ہوتے ہیں, صحت ہوگی تو نماز بھی ہوگی, روزہ بھی رکھا جائے گا, ماں باپ کی خدمت بھی ہوگی, بیوی بچوں کی خدمت بھی ہوگی,
بیوی کی الٹی سیدھی کڑوی کسیلی باتیں برداشت کرنا بلڈ پریشر کا مریض برداشت کر سکتا ہے؟ وہ برداشت کرنا آسان ہوگا, ٹھیک ہے نا, اگر بیوی ایسی ہے, ایسی ہوتی نہیں ہے لیکن اگر بالفرض ایسی کسی کی نکلی وائف, تو ابا کی ماں باپ بڑھاپے میں جو چڑچڑی طبیعت ہو جاتی ہے تو اس کو جوان آدمی کے لیے, صحت مند آدمی کے لیے برداشت کرنا کیا ہوتا ہے؟ آسان. تو یار میں نے اپنی صحت کے لیے کیا کیا, ایسے ہی چلتا رہوں گا یا کچھ کرنا ہے؟ تو ڈائری میں لکھو. تو صحت کی بھی موٹی موٹی بنیادی چیزیں بتا دیتا ہوں کہ بھائی 40 سال سے میری عمر زیادہ ہو گئی ہے, تو اب سب سے پہلے تو کولیسٹرول چیک کرنا ہے, لیول بڑھا ہوا تو نہیں ہے, بلڈ پریشر چیک کرنا ہے نارمل ہے کہ نہیں ہے, یہ 2 چیزیں تو ہے نا. شوگر کا ٹیسٹ کروانا ہے کہ شوگر کی طرف تو نہیں جا رہا معاملہ, کیونکہ یہی اسی وقت پھر آدمی آہستہ آہستہ جانا شروع ہوتا ہے. تو بھائی اگر ہے تو ابھی احتیاط کرو. یہ ساری 2-3 موٹے موٹے ٹیسٹ ہوتے ہیں, وہ ڈاکٹر بتا دے گا. نہیں بھی کرو ٹیسٹ تو چلو چھوڑو, ٹیسٹ نہ کراؤ. آپ یہ کہو کہ یار اس عمر کے بعد یہ ساری بیماریاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں, تو ان سب بیماریوں کا بیسک علاج کیا ہے؟ جتنا کھا رہے ہو اتنا یوٹیلائز کرو, جو کھا رہے ہو نا وہ نکال دو کسی طریقے سے. تو اس کا حل کیا ہے؟ جاگنگ, جم, یوٹیلائز کرنا ہے نا, اپنی انرجی کو خرچ کرنا ہے. تو یار میں کیا کر رہا ہوں؟ تو ڈائری میں لکھو کہ تیرے باپ کو بھی نا اب صحت کے حوالے سے کوئی الہ عمل, اصل میں تمیز سے اپنے آپ سے بات کرو گے آپ مانو گے نہیں, حقیقت ہے. اپنے آپ سے بھی اگر آپ تمیز سے بات کرو گے, ہمیں عادت ابے تبے کی پڑ چکی ہے. اپنی اولاد کو آپ محبت سے سمجھاؤ مان جاتی ہے بھائی. ایک وقت آتا ہے اس کو بھی ابے تبے سے, ابے تیرے کو انڈے لینے کے لیے بھیجا تھا, تو کیا اندھا ہے کیا بہرا ہے؟ جب اس طرح سے پھر ایک وقت آتا ہے بولنا پڑتا ہے نا. امپلائز کو لوگ اسی طرح بول رہے ہوتے ہیں نا. تو آپ نے اپنے آپ سے ابے تبے سے بات کرنی ہے کہ بھائی تو ایسے ہی چلتا رہے گا یا انسان کا بچہ بننے کا تیرا پروگرام ہے کہ نہیں. تو بننے کا پروگرام ہے تو آج سے تھوڑا خوراک کا شیڈول کیا کرنا ہے؟ ایکسرسائز کرنی ہے, صبح اٹھ کے جاگنگ کرنی ہے, کبھی کبھار جم بھی جانا ہے, اور رات کو جلدی سونا ہے. رات کو دیر سے سونے والوں کو شوگر بہت جلدی حملہ کرتی ہے, ڈپریشن میں جاتے ہیں. رات کو جلدی سونے کا کیا, یہ جو ہے نا عشاء کی نماز کے بعد موبائل اب بند, یہ لاک کر کے لاکر میں رکھ دینا ہے اس کو. عشاء کے بعد موبائل ہاتھ میں نہیں آئے گا. وہ ہر ایک کی اپنی الگ ترتیب ہو سکتی ہے, میں تو مثالیں دے رہا ہوں. آپ عشاء نہیں تو 9 بجے کر لو, 10 بجے کر لو, 11 بجے کر لو, کوئی ٹائم تو یہ تو نہیں کہ ساری رات بیٹھا ہوا ہے موبائل پہ, تو پھر تو قبر میں لے جائے گا یہ موبائل تھوڑے دنوں میں. آنکھیں الگ خراب ہوں گی, دماغ الگ خراب ہوگا, اس کی ریس سے جو کچھ ہو رہا ہے سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. تو سوچنا ہے میرے بھائی, سوچنا ہے. پھر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یار عبادت کے حوالے سے کیا کرنا ہے. نماز, اپنے آپ کو نمازی بنانا ہی ہے, بنانا بھی ہے کہ صرف بیانات ہی سنتے رہنا ہے ساری زندگی, اب کچھ عمل بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو اسلام میں سب سے پہلے کیا ہے؟ بولو نا بھائی, نماز ہے. یار تکبیر اولا کا پابند بنانا ہے, تو یار پابندی ہو نہیں رہی, سستی ہوتی ہے, تو بھائی پینلٹی لگاؤ اپنے اوپر. لکھو کہ ایک نماز ضائع ہو گئی تو اتنے روپے صدقہ کروں گا. پینلٹی لگاؤ اپنے اوپر, کچھ تو ہلو تو ٹھیک ہے نا, کچھ تو کرو بھائی. ایسے ہی تھوڑی چلنا ہے کہ یار پینلٹی لگاؤں گا, فجر قضا ہو گئی تو اتنے روپے صدقہ کروں گا, ظہر قضا ہو گئی تو اتنے روپے. اس طرح آہستہ آہستہ پھر جو ہے نماز کے علاوہ پھر کوئی کسی میں کوئی اخلاقی برائی ہے خدا نخواستہ, کوئی بد نظری کی عادت ہے, یہ کوئی اور برائی ہے, تو یار یہ برائی چھوڑنی ہے. سگریٹ کی عادت ہے, گٹکے کی عادت ہے, ابے کیا ساری زندگی سگریٹ پیتا رہے گا؟ دیکھا نہیں ہے ہر ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے خبردار سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے. ہر ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے. تو کیا اندھا ہے, تجھے نظر نہیں آ رہی ہے؟ نہیں بھائی, نفس کہے گا یار میں نہیں چھوڑ سکتا, یار میں تو ایک دن نہ ملے میرے تو پاگل ہو جاتا ہوں. تو یار کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں سگریٹ چھوڑنا چاہتا ہوں, کوئی حل ہے, کوئی آسان طریقہ ہے, کسی سے مشورہ کروں, کوئی گائیڈنس لوں. ہلے تو نا, ہمت تو کرے. بہت سے ڈاکٹرز ہیں جو آپ سے سگریٹ چھڑوا دیں گے, اس کے علاج ہے, وہ آپ کو طریقہ بتائیں گے, کچھ ہمت کرنی پڑے گی. تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا, پھر اسی طرح اپنے اس ویژن میں آپ نے کتابوں کا مطالعہ, یار اپنی نالج کو بھی کیا کرنا ہے, بڑھانا ہے. انسان کی پہچان علم سے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ عزت علم سے ہوتی ہے. نالجیبل آدمی ہر جگہ عزت ہوتی ہے, یار اس کے پاس نالج ہے, معلومات ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کو لوگ کیوں سلام کرتے ہیں؟ نالج ہے یار, حوالے ہیں. کوئی ہسٹری میں ماہر ہوتا ہے, کوئی قرآن و سنت میں ماہر ہوتا ہے, کوئی میڈیکل سائنس میں ماہر ہوتا ہے. تو بھائی اب ڈاکٹر تو ظاہر ہے جو بننا تھا وہ بن گیا. اب آپ نے کچھ کامن نالج ہے جو سب کو سیکھنا ضروری ہے. ہسٹری کے بارے میں سب کو معلومات ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟
تو یار چلو اسلامک ہسٹری پہ کتابیں پڑھنی ہے, سب سے پہلے سیرت ہے اس میں, تو آپ نے کیا کرنی ہے, کتابوں کی لسٹ بنا لینی ہے. یہ کتابیں میں نے اپنی زندگی میں 2 سال کے اندر بولو بھائی مکمل کرنی ہے. اور شروع کہاں سے کرنا ہے؟ سیرت سے. یار مفتی صاحب سے مشورہ لینا ہے کہ سیرت پر سب سے بہتر کتاب کون سی ہے. جب سیرت کی کتاب ختم ہو جائے گی تو پھر اسلامی تاریخ پڑھوں گا, ٹھیک ہے نا, پوری جب تک تاریخ ختم نہیں ہوتی چین سے نہیں بیٹھوں گا. کچھ نہ کچھ تو اپنا شیڈول دیکھنا ہے یا بھائی کہ کتنے کتاب کے صفحے روزانہ میں نے مطالعہ کرنے ہیں. سیرت کی کتاب خرید کے لے آئے, بھائی روزانہ ٹائم نکال کے اس کے 10 صفحے تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں. تو کچھ تو 10 نہیں تو 5 پڑھنے ہیں. پھر قرآن کی تلاوت, قرآن پورے سال گزر جاتا ہے, قرآن اٹھانے کی توفیق نہیں ملتی. روزانہ بھائی 1 پارہ تلاوت کرنا ہے, آدھا کرنا ہے. تو میں نہیں کہہ رہا کہ ایک ہی دن میں آپ بہت بڑے ولی اللہ بن جاؤ گے اور آپ ڈائری لے کے بیٹھے اور آپ کی میں انقلاب آ گیا اور آپ اگلے دن سے مطالعہ شروع ہو گیا اور صحت ہٹو بچوں, کولیسٹرول لیول ایک دم, پیٹ ویٹ توند الگ, بالکل فٹنس, اور ایسی کمر ایسی پتلی ہو گئی کہ CID والے بھی تلاش کر رہے ہیں تو ان کو کمر نظر نہیں آ رہی. ایک دن میں نہیں ہو جائے گا, لیکن جب اس طرح سے بیٹھنا سیکھو گے نا تو 1 دن 2 دن 3-4 دن تو صرف خواری کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ڈائری ڈھونڈنے میں ہی 1 دن تو گزر جائے گا, ٹھیک ہے. دوسرا دن پین کہاں گیا اس میں گزرے گا. تیسرا دن وہ پین رگڑ کے دیکھنے چل ہی نہیں رہا کم بخت. چوتھے دن جا کے کہیں پین آئے گا. 5ویں دن کوئی جگہ ملے گی. 6ٹھے دن بیگم آپ کو اجازت دے دی کہ چلو اس کمرے میں بیٹھ جاؤ, ٹھیک ہے نا. اور پھر 7ویں دن, یہ 6ٹھے دن بیٹھ جاؤ گے, لیکن آپ سوچو گے یار مفتی صاحب نے کیا کہا تھا, کیا کرنا ہے. 7ویں دن جا کے تھوڑا بہت سمجھ میں آئے گا کہ چلو 2 چھوارے رات کو پانی میں بھگونے ہیں یا انجیر رات کو بھگونے, کم از کم پہلے قبض تو ختم کرو نا بھائی. ہو سکتا ہے قبض سے شروع ہو آپ کی صحت. یار میں تو 6 مہینے سے مجھے تو قضاء حاجت نہیں ہوئی ہے, تو پہلے قبض تو ختم کرو. اس کے لیے سنا ہے, کوئی نیٹ پہ سرچ کرتے ہیں یار, کوئی انجیر سنا ہے. ہو سکتا ہے 1 مہینے کے بعد 2 انجیر آپ کھاؤ رات کو, بس یہ امپروومنٹ ہو, لیکن کچھ تو ہوئی نا. ابے 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال میں جا کے تو کچھ انسان کا بچہ بنے گا معذرت کے ساتھ. لیکن جو اسٹائل ہمارا ہے نا ابھی, اس میں 100 سال بھی گزر جائیں گے, اس میں کوئی انسان کا بچہ نہیں بنے گا. جہاں ہو وہیں کے وہیں رہو گے اور مر جاؤ گے تھوڑے دنوں میں. سب مریں گے لیکن کچھ کر کے نہیں, بغیر کیے مر جائیں گے. وہی ہوگا ایک دن جنازہ اٹھائیں گے, مرحوم بہت اچھے تھے, بس پیٹ تھوڑا مرحوم کا نکل گیا تھا اور موت کی وجہ یہ بنی کہ اس دن تھوڑا سا پراٹھے زیادہ کھا لیے تھے حضرت نے, اور ڈاکٹر نے منع بھی کیا تھا, شوگر تھی, 6 لڈو کھائے تھے میرے سامنے. بس موت تو آنی ایک دن, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے مرحوم کی. باقی بچوں کا کیا ہوگا, ان کے لیے کچھ بنایا نہیں, بچے تو رول رہے ہیں بیچارے, بد دعائیں دے رہے ہیں ابا کو, ابا پیدا ہی نہ کرتے اچھا تھا, کس حال میں چھوڑ کے گئے ہو, ٹھیک ہے نا. تو کچھ کرنا پڑے گا میرے بھائی. میں نے جو بات جہاں سے شروع کی تھی وہاں ختم کرتا ہوں کہ فطرت سے جب بغاوت کرو گے تو فطرت معاف بولو نہیں کرے گی. فطرت سے مت لڑو, جو نیچر جیسے چلنے کا کہہ رہی نا, تمیز سے نیچر کے ساتھ چلتے رہو. کیا خیال ہے, غلط تو نہیں ہے؟ تو خلاصہ وہی نکلا کہ فطرت سے مت لڑو. کیا خلاصہ نکلا بولو. تو یہ کوتاہی آج بہت سے لوگوں سے ہوتی ہیں. لانگ روٹ پہ جا رہے ہیں, دیکھ ہی نہیں رہے کہ کوئی جو ہے وہ راستے میں پیٹرول پمپ ہوگا کہ نہیں ہوگا, اسپیئر ٹائر کے بغیر چلے جا رہے ہیں. پھٹ گیا تو کوئی بات نہیں, اللہ پہ توکل کر کے جا رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. او بھائی اللہ نے کب کہا ہے کہ میں نے ضمانت لی ہے کہ تمہارے ٹائر کو کچھ نہیں ہوگا. میں آپ کا کافی ٹائم سے سنتا ہوں, کچھ میرے غیر مسلم بھائی پر محنت چل رہی ہے لیکن رشتے کا مسئلہ ہے. الحمدللہ, خود انہوں نے الحمدللہ لکھا ہوا ہے. میں نالائق کے ذریعے اسلام لائے, چندے وغیرہ کی ضرورت نہیں. پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں یار. بھائی اللہ ان کو اسلام کی توفیق دے, بہت بڑی نیکی ہے کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینا. مسلمان ہو جائے گا تو شادی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. مسلمان ہو کے تو شادیوں کا 4 شادیوں کا چانس ہو جاتا ہے اس کے لیے. مفتی صاحب اگر کوئی غصے میں بول دے کہ خدا کو نہیں مانتا تو کیا اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ جی ہاں, اسلام سے خارج ہو جائے گا, اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا. انہوں نے پوچھا ہے, ٹوٹ جائے گا نکاح. غصے میں اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کا حکم ہے. غصے میں کسی کو چاقو مار دو تو مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ غصے میں طلاق دے دو تو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو غصے میں کفر بھی ہو جاتا ہے, اگر بول دیا تو کافر ہے. میری والدہ کو ان کی, میں اگلے ہفتے پوچھوں گا آپ لوگوں سے کون کون ڈائری لے کے بیٹھا ہے, سمجھ رہے ہو؟ اگلے ہفتے
پوچھوں گا کون کون بیٹھا ہے. بیٹھے گا کوئی بھی نہیں ہے, ایسے ہی آ جائیں گے. اگلے ہفتے کہیں گے او مجھے تو یاد ہی نہیں تھا. میری والدہ کو ان کی وراثت میں سے حصہ ملا ہے. میرے والد بول رہے ہیں ان پیسوں میں 1 لاکھ تم رکھ لو, باقی 7 لاکھ دو, کیونکہ میں گھر کا خرچہ چلا رہا ہوں. والد صاحب کو 1 کروڑ دو. پتہ نہیں یار یہ رائٹنگ آج کل لوگوں کی صحیح نہیں ہے. بھائی جس کا جتنا حصہ ہے وہ اسی کا ہے. ابا اگر اماں سے مانگ رہے ہیں آپ کی اماں سے کہ اتنے مجھے دے دو, تو اماں پر لازم نہیں ہے ان کو دینا, ٹھیک ہے نا. وراثت میں آج کل بڑی گڑبڑیں ہو رہی ہیں, جو جس کا ہے وہ اسی کا ہے. اتنی ساری پرچیاں دے دیں جلدی جلدی. مولانا صاحب ایک مسئلہ, تصویر سامنے حرام ہے, پروفائل پہ تصویر لگانا حرام نہیں ہے. جواب سے سوال خود ہی نکال لیں تاکہ ٹائم بچے گا نا, کیونکہ ہماری رائے میں یہ ڈیجیٹل تصویر پہ داخل نہیں ہے. یہ وہی ہے, بس ہم نے بتا دیا آپ کو جواب. ٹائم کم ہے نا, تو جواب سے سوال خود ہی نکالیں. بھائی دیکھو جواب یہ ہے کہ محمد بن قاسم نے, محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے. تو سوال کیا ہے, محمود غزنوی نے ہندوستان پر کتنے حملے کیے؟ تو خود ہی سوال نکالے نا. نئی مسجد میں دوسری جماعت ہماری رائے میں ٹھیک نہیں ہے. کمپنی میں نماز پڑھنا جائز ہے, ہاں کمپنی میں پڑھ سکتے ہیں. مفتی صاحب ہماری کمپنی میں ایک, ابے بھائی یہ فرقہ وارانہ سوال نہ پوچھا کرو یار. آج کل ایک مسئلہ بہت کچھ ہے وہ کہ داڑھی رکھنے والے کو لوگ مولوی سمجھتے ہیں, اور لوگ اس کے خلاف ایک بیان ریکارڈ, آپ اس کے خلاف ایک بیان ریکارڈ کروائیں کہ ہر داڑھی والا مولوی نہیں ہوتا, اور ان میں مثالوں کے ساتھ فرق واضح فرمائیں. یہ کوئی معاشرتی علوم کا پرچہ لگ رہا ہے مجھے. کہہ رہے ہیں ان میں مثالوں کے ساتھ فرق واضح فرمائیں. ہوتا ہے نا 3 سوال ہیں اور ایک کی ایک مثال لکھنی ہے. ایک مثال کے 5 نمبر ہیں اور سوال کے جواب کے 20 نمبر ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آج کل جب داڑھی رکھ لو تو لوگ کیا تانا دیتے ہیں کہ یہ مولوی بن گیا ہے. ان کو بتائیں, یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ان کو بتائیں کہ ہر داڑھی والا مولوی نہیں ہوتا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ مولوی کے لفظ سے اتنا چڑ کیوں رہے ہو کہ آپ کو کوئی مولوی کہہ دے تو آپ کو غصہ آ جائے. بولے اللہ کا شکر ہے یار, ہم تو فری پھوکٹ میں ہم کو مولانا کہہ دیا آپ نے یار, حالانکہ ہم تو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں. دیکھو جس چیز کے برحق ہونے کا یقین ہو نا, اس پہ کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو. میں اپنی بات آپ کو بتاؤں, مجھے مولوی پن سے اتنی اللہ معاف فرمائے احساس کمتری اور نفرت سی تھی, جو غلط تھا, کہ ہمارے اسکول میں 14 اگست پہ ایک پروگرام ہوا 5ویں کلاس میں. تو اس میں وہ پروگرام ہوتے ہیں نا, تو اس میں کسی کو فوجی بنایا, کسی کو کسان بنایا, کسی کو تاجر بنایا, وہ ملی نغمہ پیش ہوتا ہے. تو مجھے مولوی بنا دیا. میں نے کہا میں نہیں بنوں گا, کرتا شلوار اور ٹوپی. میں نے کہا نہیں میں نہیں بنوں گا, وہ میں نہیں بنا. لیکن پھر ایسا بنا کہ سچی مچی کا مولوی, سچی مچی کا مطلب جس کو لوگ مولوی کہتے ہیں, ایسا مولانا بن گیا. تو اس لیے کہ جب ہم نے ارادہ کیا, ہم نے کہا کشتیاں جلا دو یار, اب مولوی ٹھیک ہے جاؤ, تو کوئی شرمندگی والی بات. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس ایک اس میں PIA میں ایک بہت بڑے آفیسر اذان دیا کرتے تھے. حضرت کے پاس جب آتے نا تو وہ اذان وہی دیتے تھے. تو وہ PIA میں بہت بڑا عہدہ تھا. تو جب کوئی ان سے پوچھتا نا کہ آپ کیا ہیں, تو وہ یہ نہیں کہتے تھے میں PIA میں آفیسر ہوں, وہ کہتے تھے میں دارالافتاء والارشاد کی مسجد میں مؤذن ہوں. وہ کہتے تھے یار جس چیز پہ قیامت کے دن فخر کر سکتا ہوں نا, وہی چیز ابھی دنیا میں بھی بتاؤ. قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کیا تھے, تو میں کہوں گا اللہ میں اذان دیا کرتا تھا, میں کیا تھا, مؤذن تھا. تو اب دنیا میں بھی اسی پہ. قیامت میں کہو گے کہ اللہ میں مؤذن تھا, اللہ کہے گا دنیا میں تو جب کوئی تجھ سے پوچھتا تھا تو اگر لوگ پوچھتے تھے بھی تو مؤذن ہے, بھائی میں مؤذن نہیں ہوں, ہاں کبھی کبھار ویسے ہی اذان دے دیتا ہوں, مؤذن نہیں ہوں بھائی, میں کوئی مؤذن تھوڑی ہوں. تو احساس کمتری میں مت آیا کرو. میں اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں نا, میں ٹرین میں جا رہا تھا, بہت پرانی بات ہے, نماز کا ٹائم ہوا. شرعی حکم یہ ہے کہ ٹرین اگر جنگل میں ہے جہاں کہیں دور دور بھی اذان نہیں ہو رہی, تو آپ جب فرض نماز پڑھیں گے تو سنت ہے کہ اذان کہیں پہلے. اور ہم نئے نئے کالج سے نکل کے آئے تھے, مجھے اذان کہتے ہوئے شرم بہت آ رہی تھی, اور وہ بھی فجر کی اذان, سارے ٹرین میں پڑے ہوئے سو رہے ہیں. اب مجھے شرم آ رہی تھی یار, میں اذان کہوں گا لوگ بولیں گے تو بالکل ہی پروفیشنل مولوی نکلا یار. ہمارے تو خیالات کچھ اور تھے, نماز تو ہم پڑھتے تھے بچپن سے ہی, لیکن مولانا بننے کا کوئی پروگرام نہیں تھا.
اب مجھے شرم آ رہی تھی یار اذان دو تو یہ بولیں گے یار یہ ملا یہ تو پورا ملا ہے. بس ہم ٹوپی پہنتے تھے, نماز کے وقت ٹوپی پہنی اور فوراً نماز کے فوراً بعد ٹوپی اتاری اور بال پف آگے سے آدھا گھنٹہ اس کو سیٹ کرنے میں لگتا تھا. ٹوپی بھی اس طرح سے پہنتے تھے کہ بالوں کی سیٹنگ خراب نہ ہو. تو ایسے آدمی کو اذان دیتے ہوئے کتنی شرم آئے گی. تو میں بڑا کنفیوز کہ یار اذان دیں تو لوگ بولیں گے یہ تو پورا ہی ملا ہے. پھر میں نے کہا یار دیکھو اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو, یہ کمبختوں کو سوتے ہوئے شرم نہیں آ رہی ہے. سارے کلمہ گو مسلمان ہیں, یا تو کوئی عیسائی یہودی ہندو ہوتے, سب کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں. سب کو پتہ ہے اسلام میں کتنی نمازیں فرض ہیں, 5 نمازیں. سفر میں بھی نماز معاف نہیں ہے. شرم تو ان کمبختوں کو آنی چاہیے جو پڑے ہوئے سو رہے ہیں, ہمیں تو فخر ہونا چاہیے. تو شرم تو پھر بھی آ رہی تھی, لیکن میں نے کہا ایسی کی تیسی جاؤ. تو میں کھڑے ہو کر میں نے تسلی سے اذان کہی. وہ اذان مجھے لگتا ہے کہ وہ والی اذان, اس کے بعد بہت دفعہ اذانیں تھیں, لیکن وہ اذان شاید اللہ کے ترازو میں شاید وہ بہت وزنی ہو, کیونکہ وہ کہتے ہوئے مجھے کیا محسوس ہو رہی تھی, شرم. تو میں نے کہا نہیں اب نہیں شرمائیں گے, شرم کن کمبختوں کو آنی چاہیے. میں نے کہا اب کوئی رضائی سے جھانکے گا بھی نہیں یوں کر کے, میں بولوں گا وہ شرم نہیں آتی تجھے. تو کانفیڈنس پیدا کرو, جو چیز برحق ہے نا. ٹھیک ہے آپ مولوی نہیں ہو, لیکن اگر کوئی کہہ دے مولوی, بولے ہاں ہے. ہمارے ایک دوست تھے, دیکھو ہم نے ساری وہ بچپن میں جو ہے نا دوستیاں یاریاں بنٹے کنچے سب کھیل کود ہم نے کیے ہیں. تو ہمارے ایک دوست تھے, ہم جب دوستوں کی گیدرنگ ہوتی تھی نا, تو آپ کو پتہ ہے دوستوں میں چھیڑ چھاڑی بہت ہوتی ہے. آج کراچی کے لڑکوں میں خاص, لاہور میں تو خود بہت ہی زیادہ ہی ہے جگت بازیاں, کراچی میں بھی ہیں لیکن لاہور کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم لوگ. تو وہ کیا ہوتا تھا, ایک دوسرے کو تنگ کرنا, نا ابے تو یہ ابے تو یہ, اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں. تو ہمارا ایک دوست تھا نا, اس کو جب کوئی مذاق اڑاتا نا, وہ کہتا ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اس کو ہم کہتے تھے ابے تیرا تو دماغ ہی نہیں کہہ رہا, میں تو بالکل ہی پاگل ہوں, تمہیں کس نے کہا میرا دماغ ہے. تو وہ اتنا زیادہ کہ وہ اگلا ہی شرمندہ ہو جاتا تھا. بھائی اگلے کو تکلیف ہی نہیں ہو رہی چھیڑنے سے, ٹھیک ہے نا, وہ چھیڑ ہی نہیں رہا. کوئی اس کو کہتا تھا موٹا, کہتا اور کیا, میں تو گینڈا ہوں, تجھے کس نے کہا میں تو گینڈا ہوں. تو وہ نا یہ الٹا یہی الفاظ دہرانا شروع کر دیتا تھا. اس کا نتیجہ نکلتا کہ پھر کوئی اس کو چھیڑتا تھا ہی نہیں, یہ چھیڑ ہی نہیں رہا. اور کچھ لڑکے ایسے ہوتے تھے جن کو ذرا سے چھیڑو نا وہ لال پیلے ہو جاتے تھے, ان کو تو طبیعت سے لڑکے چھیڑتے تھے. لڑکوں کا پھر ان کو چھیڑنے کے علاوہ کوئی کام ہوتا ہی نہیں تھا. تو وہ ایک لڑکا اس میں تھا جو اس بیچارے کا قد تھوڑا چھوٹا تھا, اللہ معاف فرمائے, یہ جائز نہیں ہے ایسے کرنا, لیکن لڑکوں کو کہاں جائز ناجائز دیکھتے ہیں. تو اس کو نا ایک لڑکے نے چھیڑا کہ ابے تو ٹھگنا. اس کو غصہ آیا نا, غصہ آ کے نا یوں ہلتا تھا وہ. تو کہتے ابے اس کا مطلب اعصابی کمزوری بھی ہے, ٹھیک, غصہ بھی جلدی آتا ہے. اب اس کو ایک تو تم تپا رہے ہو, چھیڑ رہے ہو, جب اس کو غصہ آ رہا ہے تو اور بجائے اس کے کہ اللہ کا خوف پیدا کریں, اسے کہتے ہیں اس کا مطلب اعصاب بھی کیا ہیں, کمزور ہیں آپ کے, غصہ بھی جلدی آتا ہے. وہ اور تپتا تھا. لیکن وہ جو دوسرا تھا نا وہ تو, اس لیے اگر کوئی آپ کو مولوی کہہ رہا ہے تو چڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ بولو ہاں ہے تو کیا ہو گیا بھائی, تو مولانا ہے, مولوی ہیں, ملا ہیں, ملا بولو, تو اتنی ٹینشن لینے کا نہیں ہے. اصل میں ملا کے لفظ کو ایسا بدنام کر دیا ہے نا, اور پھر بہت سے داڑھی والوں نے بھی بدنام کیا ہے. داڑھی رکھ کے بعض لوگ کچھ الٹے کام کر لیتے ہیں. داڑھی والے چور نہیں ہوتے, لیکن چور بھی بعض دفعہ داڑھی رکھ لیتے ہیں, تو یہ پھر مصیبت ہے. کیا تراویح حضرت عمر کے دور میں شروع ہوئی تھی؟ حضرت عمر نے اسے بدعت قرار دیا. حضرت عمر نے بدعت حسنہ قرار دیا, لغوی شرعی بدعت نہیں, لغوی بدعت. اس پر پھر کبھی بیان کروں گا تفصیل سے. میرے بھائی کا السلام علیکم اور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تلفظ بتا دیں. السلام علیکم کا ہے السلام علیکم, جو آج کل لوگوں نے ساشے پیش کر رہے ہیں سلام, السلام علیکم, ایسے سلام ہو رہا ہے, السلام علیکم. ہمارے ایک استاد سے بڑے مزاحیہ تھے, ان کو جب کوئی سلام کرتا نا تو جواب میں کہتے یہ جواب دیتے تھے. تو ہم ان سے کہتے یہ کیا, انہوں نے کہا سلام میں بھی سین کی ہلکی سی آواز آئی ہے تو جواب بھی اسی اسٹائل کا ہوگا, بس. تو سلام ہو بھائی, السلام علیکم, آپ پر سلام, جواب میں وعلیکم السلام. اور جب درود پڑھیں تو صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں کوئی ٹائم خرچ نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ارے تمیز سے بول دے یار, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کتنا ٹائم لگے گا, پب جی میں اتنا گھنٹوں گزار کے ٹائم ضائع کرتے ہو یار, درود شریف تمیز سے نہیں پڑھا جاتا. رسول ہمارے حضرت فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بہترین لقب ہے رسول اللہ.
میں اکثر بیان میں دیکھتا ہوں بولتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیونکہ نبی کا جو ہے نا اس سے بہتر کوئی عہدہ ہے نہیں کہ آپ اللہ کے کیا ہیں, رسول ہیں, اللہ کے نمائندے. تو سب سے پیارا لفظ کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو تمیز سے بولا کریں, شارٹ کٹ نہ مانے کریں رسول اللہ. آپ نے فرمایا, یوں بول رہے ہوتے ہیں لوگ, جیسے میں سوال پڑھتا ہوں نا ایسے لوگ درود پڑھتے ہیں.